ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مو امید نے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو اور قطر ڈیولپمنٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اگلی مدت کے لیے تجدید کے احکام جاری کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے الجزائری صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے اور یہ خط دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ قطر نے متحدہ عرب امارات کے سول ٹھکانوں پر کیے جانے والے خون ریز حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور سوڈانی صدر البرہان نے کل سوڈان میں کیے جانے والے مظاہروں کے حقائق معلوم کرنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو کا حکم جاری کر دیا ہے۔ شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اس بورڈ کے سربراہ ہوں گے اور ڈاکٹر عبداللہ بن علی بن سعود آل ثانی اس کے نائب صدر ہوں گے، جبکہ جناب علی بن احمد الکواری، ڈاکٹر حنان بن محمد الکواری، شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی، محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی، جناب محمد بن علی المناعی، ڈاکٹر صالح بن محمد النابت، جناب عبدالعزیز بن ناصر الخلیفہ، ڈاکٹر حصہ بنت سلطان الجابر، شیخ عبداللہ بن احمد بن عبداللہ الثانی اور جناب ناصر خلیل الجیدہ اس بورڈ کے ارکان ہوں گے۔ بورڈ کے صدر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ملک کے اندر یا باہر سے باصلاحیت، تجربہ کار اور علمی مقام رکھنے والے افراد کو اس بورڈ کا رکن بنا لیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فرمان کے ذریعے قطر ڈیولپمنٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اگلے 3 سالوں کی مدت کے لیے تجدید کر دی ہے۔ جناب علی بن احمد الکواری اس بورڈ کے صدر اور شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی اس کے نائب صدر ہوں گے، جبکہ جناب احمد بن محمد السید، جناب سعود بن عبداللہ بن حمد العطیہ، جناب سلمان کلداری، جناب محمد بدر السادہ اور جناب عبدالعزیز اسماعیل فرج الانصاری اس بورڈ کے ممبر ہوں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فرمان کے ذریعے جناب محمد عبدالعزیز محمد النعیمی کو منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی کا معاون صدر مقرر کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے 2 امیری فرامین جاری کیے ہیں، جن کی روح سے شیخ عبداللہ بن ثامر بن محمد بن ثانی آل ثانی کو مملکت مراکش کے لیے اور جناب سریع علی مہدی سعید القحطانی کو عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے لیے قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے آپس کے گہرے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ الجزائر کے وزیر امور خارجہ جناب رمضان العامرہ نے آج دیوان امیری میں شیخ عبداللہ بن جاسم کی مجلس میں صاحب سمو امیر کو یہ خط پہنچایا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر اور الجزائری صدر کے درمیان خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ بھی کیا گیا اور دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات انہیں فروغ دینے کے پہلوؤں اور علاقے کے موجودہ حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برادر ملک عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے وزیر امور خارجہ جناب رمضان العامرہ نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات، انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور تازہ ترین علاقائی حالات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیتی نے عرب جمہوریہ مصر کے وزیر ٹرانسپورٹ جنرل انجینئر کامل عبدالہادی الوزیر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط ٹرانسپورٹ، مواصلات، بندرگاہوں اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ ملک میں عرب جمہوریہ مصر کے سفیر جناب عمرو کمال الدین الشربینی نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ دوحہ میں کتابوں کی دوحہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن کا آج چھٹا دن تھا۔ اس نمائش کے ساتھ یہاں مختلف کلچرل سرگرمیاں بھی جاری ہیں اور عرب دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے ملکوں کے پبلشرز اور ثقافتی ادارے اس نمائش میں شریک ہیں۔ نمائش میں تیسرے عثمانی سلطان مراد الاول کا قرآن پاک بھی رکھا گیا ہے، جس کا نقد ہدیہ 1 ملین قطری ریال بتایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ نسخہ 800 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ ملک میں صحت کی صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 3,816 نئے مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 3 اور مریض وفات پا گئے ہیں، جن کی عمریں 72، 85 اور 89 برس تھیں۔ وہ تینوں کئی مستقل بیماریوں کے شکار تھے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق یہاں مزید 3,386 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک میں اب تک اس وبا سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,64,282 ہو گئی ہے۔ وزارت نے مزید بتایا ہے کہ قطر کی کل آبادی کے 86.8% باشندوں کو ویکسین کی 2 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ موجودہ مرحلے کے خطرے کے پیش نظر بوسٹر ڈوز کے اہل تمام افراد جلد از جلد یہ ڈوز لگوا لیں۔ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرنے کے مستقل قطری موقفوں کی بنیاد پر قطر نے متحدہ عرب امارات کے سول مقامات پر کیے جانے والے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سول تنصیبات اور اہم فیکلٹیز کو نشانہ بنانا دہشت گردی ہے جو تمام تر بین الاقوامی روایات اور قوانین کے منافی ہے۔ وزارت خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد، سول باشندوں اور سول تنصیبات کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے۔ بیان میں مقتولین کے رشتہ داروں کے ساتھ قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کو امن و امان اور استحکام حاصل ہو۔ برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے قطر کی مسلسل کوششوں کے ضمن میں غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے غزہ کی پٹی کی نادار اور غریب فیملیز کی نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ قطر نے افغانستان سے افغان اور یورپی باشندوں کے انخلاء کے لیے جو کردار ادا کیا تھا، تو افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی جناب تھامس نکلاسن نے برسلز میں یورپی یونین کے لیے قطر کے سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی کے ساتھ ملاقات میں اس کی تعریف کی ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی نے یورپی یونین کی اس خواہش اور امنگ کا بھی اظہار کیا ہے کہ یورپی یونین اس شعبے میں قطر کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہے۔ سعودیہ کی قیادت میں قائم اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ اس نے صنعاء میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے اور اس نے نبی شعیب نامی پہاڑی پر ڈرون طیاروں کے کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاء نے اسرائیل کے لیے امریکہ کے نئے سفیر کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مغربی کنارے میں قائم کی گئی یہودی بستیوں کا ہرگز دورہ نہیں کریں گے۔ محمد اشتیاء نے مزید کہا ہے کہ یہ بیان کافی نہیں ہے۔ سوڈان میں مظاہرین کے احتجاج جاری ہیں۔ آج ان مظاہروں میں دارالحکومت الخرطوم کی کچھ مرکزی سڑکیں بند کر دی گئیں۔
کل کے مظاہروں میں 7 اشخاص ہلاک اور دسیوں دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آج مظاہرین نے سول نافرمانی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ عبدالفتاح البرہان نے مظاہروں میں پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے چھان بین کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اور کل جمعرات کے روز یہاں دوحہ میں 36ویں قطر انٹرنیشنل گولف اوپن چیمپئن شپ کے مقابلے شروع ہو رہے ہیں۔ ان مقابلوں میں 108 کھلاڑی حصہ لیں گے اور یہ مقابلے 3 روز تک جاری رہیں گے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو اور قطر ڈیولپمنٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اگلی مدت کے لیے تجدید کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے الجزائری صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے اور یہ خط 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ قطر نے متحدہ عرب امارات کے سول ٹھکانوں پر کیے جانے والے خون ریز حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور سوڈانی صدر البرہان نے کل سوڈان میں کیے جانے والے مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔